جوگن نے بھی چلتے چلتے محسوس کیا کہ پٹاری کے اندر سانپ حرکت کرنے لگا ہے۔ چند قدم چلنے کے بعد پٹاری اپنے آپ اس طرح ہلنے لگی جیسے وہ اس کی گرفت سے نکل جانا چاہتی ہو۔ اس نے پٹاری کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لیا اور وہیں بیٹھ گئی۔ پٹاری کے اندر سانپ جیسے اچھل اچھل کر باہر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جوگن کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ خونی آسیب کی بدرو بیدار ہو گئی ہے۔ اس نے بیٹھے بیٹھے ایک طلسمی منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ منتر ہر جاندار شے کو پتھر بنا دیتا تھا۔ منتر پڑھ کر جیسے ہی جوگن نے پٹاری پر پھونکا، ایک زوردار پھونکار کے ساتھ پٹاری کا ڈھکنا کھل کر دور جا گرا اور اس میں سے سانپ اچھل کر باہر نکلا اور جوگن کے سامنے پھن کھول کر پھونکارنے لگا۔ جوگن نے 3 بار منتر پڑھ کر ایک بار پھر سانپ پر پھونکا۔ منتر کے پھونکتے ہی سانپ جمشید کی شکل میں ظاہر ہو گیا۔ جمشید کی آنکھیں سرخ تھیں، بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے سے وحشت برس رہی تھی۔ جوگن فوراً سمجھ گئی کہ اس انسان پر خونی آسیب کا سایہ غالب آ گیا ہے۔ جمشید اپنی خونی آنکھوں سے جوگن کو دیکھ رہا تھا۔ جوگن نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ بلند آواز میں آتشی منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ بڑے جوش کے ساتھ منتر پڑھ رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ جمشید پر پھونکتی بھی جا رہی تھی۔ جمشید اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے آگے پیچھے ہلنے لگا تھا۔ جوگن نے آخری بار پھونک مار کر گرجدار آواز میں کہا، میرے حکم سے دوبارہ سانپ کے روپ میں آ جا۔ اس کے جواب میں جمشید نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر جوگن کی گردن پکڑی اور زور سے جھٹکا دیا۔ نہ جانے اس کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی۔ یہ اس کی طاقت تھی یا اس کے اندر چھپے ہوئے خونی آسیب کی طاقت تھی کہ جھٹکے کے ساتھ ہی جوگن کی گردن دھڑ سے الگ ہو کر جمشید کے ہاتھ میں آ گئی۔ جوگن کا بغیر سر کے دھڑ نیچے گر پڑا اور تڑپنے لگا اور پھر بے جان ہو گیا۔ جمشید نے شدید غضب کے عالم میں جوگن کے سر کو ریلوے لائن کے پار پھینک دیا اور خود اس طرف چلنے لگا جس طرف منگلا ڈیم ریلوے اسٹیشن کی روشنیاں جھل ملا رہی تھیں۔ جمشید کی سرخ آنکھیں بالکل سامنے دیکھ رہی تھیں۔ وہ ایسے چل رہا تھا جیسے کسی نے اسے چابی دے رکھی ہو۔ اس کا لباس وہی تھا جسے پہن کر وہ گھر سے نکلا تھا، یعنی پرانی جیکٹ، پتلون اور پرانے بوٹ۔ پچھلی رات کے اندھیرے میں وہ ریلوے لائن کے ساتھ چلا جا رہا تھا۔ اسٹیشن کی روشنیاں قریب ہوتی جا رہی تھیں۔ اس وقت اسٹیشن پر کہیں کہیں کوئی مسافر نظر آ رہا تھا۔ پلیٹ فارم پر کچھ مسافر اپنے اپنے سامان کے پاس بیٹھے ٹرین کا انتظار کر رہے تھے۔ جمشید کے ذہن کی یہ حالت تھی کہ جیسے کسی نے اسے نیم مدہوشی کا انجیکشن لگا دیا ہو۔ ماضی کی یادیں دھند کی لہروں میں کبھی ڈوب رہی تھیں، کبھی ابھر رہی تھیں۔ گزرے ہوئے زمانے کی ایک لہر آتی تھی اور دوسرے لمحے غائب ہو جاتی تھی۔ یہ ایسی ہی حالت تھی جیسے وہ اپنے ماضی کو فراموش کر چکا ہو۔ چلتے چلتے کسی وقت اس کے جسم میں گرمی کی ایک لہر سی اٹھتی تھی اور اس کے سارے بدن میں گردش کرتی ہوئی اس کی سانس کے ساتھ باہر نکل جاتی تھی۔ ایک پل کے لیے اسے احساس ہوا کہ وہ خود نہیں چل رہا، کوئی اسے چلا رہا ہے، لیکن فوراً ہی وہ اس احساس کو بھی بھول گیا۔ وہ پلیٹ فارم پر آ کر ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ اتنا اسے یاد تھا کہ اس کو کسی ایسی گاڑی میں سوار ہونا ہے جو شمال کی طرف جا رہی ہو، یعنی اس طرف جا رہی ہو جس طرف بھارتی پنجاب ہے۔ اس نے اسٹیشن کا نام منگلا ڈیم لکھا ہوا بھی پڑھ لیا۔ وہ ایک بت کی طرح بینچ پر بیٹھا اپنی سرخ آنکھوں سے بالکل سامنے دیکھ رہا تھا جہاں دوسرے پلیٹ فارم پر ایک گاڑی آ کر رکی تھی۔ ایک مسافر نے وہاں سے گزرتے ہوئے جمشید سے پوچھا، یہ گاڑی کس طرف جائے گی؟ جمشید نے نہ تو اس کی طرف دیکھا اور نہ اس کے سوال کا کوئی جواب ہی دیا۔ مسافر جلدی میں تھا، وہ آگے نکل گیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک ٹرین آ کر پلیٹ فارم پر کھڑی ہو گئی۔ اس کا رخ شمال کی طرف تھا۔ جمشید نے ایک ڈبے کے اوپر ناگپور دلی لکھا ہوا بھی پڑھ لیا تھا۔ یہ گاڑی دلی جا رہی تھی۔ وہ بینچ سے اٹھا اور ایک ڈبے میں آ کر بیٹھ گیا۔ ڈبے میں کچھ دوسرے مسافر بھی تھے، اکثر سو رہے تھے۔ جمشید کھڑکی کے پاس بیٹھا باہر دوسرے پلیٹ فارم کو دیکھ رہا تھا۔ پھر ٹرین چل پڑی۔ جمشید اسی طرح بیٹھا باہر دیکھتا رہا۔ ٹرین دیر تک چلتی رہی۔ اس نے کئی چھوٹے اسٹیشن چھوڑ دیے تھے۔ صبح کا اجالا ہونے لگا تھا کہ ٹرین ایک بڑے اسٹیشن پر ٹھہر گئی۔ جمشید ویسے ہی کسی بت کی طرح بیٹھا رہا۔ تھوڑے وقفے کے بعد اس کے اندر کی گرمی کی ایک لہر اٹھتی تھی
اور اس کے بدن میں گردش کرنے کے بعد گرم سانس بن کر باہر نکل جاتی تھی۔ اس لمحے جمشید کی مٹھیاں اپنے آپ ایسے بند ہو جاتی تھیں جیسے وہ کسی شے کو دبوچ کر اسے مروڑ رہا ہو۔ ایک لڑکا چائے کے مٹی کے آنجرے لے کر کھڑکی کے پاس آ گیا۔ اس نے جمشید سے پوچھا، ناشتہ صاحب ناشتہ؟ جمشید نے گردن تھوڑی سی گھما کر لڑکے کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ لڑکا جمشید کی لال لال آنکھیں دیکھ کر کچھ ڈر سا گیا اور آگے چلا گیا۔ ٹرین وہاں سے بھی چل پڑی۔ ٹرین ایک اور اسٹیشن پر رکی تو ایک ٹکٹ چیکر ڈبے میں آ گیا۔ وہ مسافروں کے ٹکٹ چیک کرنے لگا۔ ٹرین چل پڑی۔ ٹکٹ چیک کرتے کرتے وہ جمشید کے پاس بھی آ گیا۔ ٹکٹ چیکر کے ہاتھ میں صرف پینسل تھی جس سے وہ ٹکٹ پر نشان لگا دیتا تھا۔ اس نے معمول کے مطابق جمشید سے ٹکٹ طلب کر لیا۔ ٹکٹ دکھائیں۔ جمشید نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ ٹکٹ چیکر ذرا اونچی آواز میں بولا، ٹکٹ دکھائیں۔ جمشید نے گردن موڑ کر ٹکٹ چیکر کی طرف دیکھا۔ وہ زبان سے کچھ نہ بولا۔ اس کی لال لال آنکھیں دیکھ کر ٹکٹ چیکر یہی سمجھا کہ اس آدمی نے کوئی نشہ کر رکھا ہے۔ اس نے ایک بار پھر زوردار آواز میں جمشید سے ٹکٹ طلب کیا، اور جب جمشید نے نہ تو ٹکٹ دکھایا اور نہ ہی اپنی آنکھیں اس کے چہرے سے ہٹائیں تو ٹکٹ چیکر نے جمشید کے بازو کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ جمشید کے حلق سے ایک عجیب سی غراہٹ کی غیر انسانی آواز نکلی اور اس نے ٹکٹ چیکر کی کلائی پکڑ لی۔ ٹکٹ چیکر کو یوں لگا جیسے اس کی کلائی کسی لوہے کے شکنجے میں پھنس گئی ہو۔ جمشید کی گرفت میں فولاد کی سی سختی تھی۔ جمشید نے ٹکٹ چیکر کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ ٹکٹ چیکر کا اندر سے انجر پنجر ہل گیا۔ جمشید نے اس کی کلائی چھوڑ دی اور ٹکٹ چیکر خوف زدہ سا ہو کر اپنی کلائی کو مسلتا ہوا آگے چل دیا۔ ٹرین سارا دن ساری رات چلتی رہی۔ دوسرے دن سورج غروب ہونے کے وقت دلی پہنچی۔ اس دوران نہ جمشید نے آنکھ جھپکی تھی، نہ اس نے کچھ کھایا پیا تھا۔ اسے نہ بھوک لگ رہی تھی، نہ پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ٹرین سے اتر کر مختلف پلیٹ فارموں پر چلنے پھرنے لگا۔ ایک پلیٹ فارم پر ایک ٹرین کھڑی تھی جس کے ڈبے کے اوپر ہندی اور انگریزی میں امرتسر لکھا تھا۔ جمشید کو اتنا یاد تھا کہ اسے امرتسر جانا ہے اور وہاں سے سرحد پار کر کے اپنے اسلامی وطن پاکستان پہنچنا ہے۔ وہ اس ڈبے میں بیٹھ گیا۔ شام کا اندھیرا رات کے اندھیرے میں گھل مل گیا۔ دلی کے اسٹیشن پر ہر طرف روشنیاں تھیں، ہر طرف مسافر ہی مسافر تھے، مگر جمشید ان سب سے بے نیاز ڈبے میں خاموش بیٹھا باہر ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ بھی سوچ نہیں رہا تھا۔ ٹرین چل پڑی۔ ساری رات ٹرین چلتی رہی۔ راستے میں کوئی ٹکٹ چیکر اس کے ڈبے میں نہ آیا۔ دن کافی نکل آیا تھا جب ٹرین امرتسر کے اسٹیشن پر آ کر رک گئی۔ دوسرے مسافروں کے ساتھ جمشید بھی ڈبے سے اتر گیا۔ اتنا اسے احساس تھا کہ اگر وہ پلیٹ فارم کے گیٹ سے باہر نکلا تو ٹکٹ چیکر اس سے ٹکٹ طلب کرے گا جو اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ پلیٹ فارم سے اتر کر ریلوے لائن کے ساتھ چلنے لگا۔ جب اسٹیشن کافی پیچھے رہ گیا تو وہ لائن کی پٹڑی سے اتر کر نیچے کھیتوں میں آ گیا۔ کھیت ختم ہو گئے۔ ایک پکی سڑک آ گئی جس کی دونوں جانب اونچے اونچے درخت تھے۔ ایک جگہ بس اسٹاپ تھا۔ وہاں 2-3 سکھ سردار پہلے سے کھڑے تھے۔ جمشید بھی ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے کسی ایسی بس میں سوار ہونا تھا جو بھارت کی سرحد کی طرف جا رہی ہو۔ ایک بس آ کر رکی۔ کنڈکٹر نے باہر نکل کر آواز لگائی، یہ بس صرف اٹاری تک جائے گی۔ جمشید کو یاد آ گیا کہ اٹاری کے بعد واگا آتا ہے جہاں سے پاکستان کی سرحد شروع ہو جاتی ہے۔ وہ بس میں سوار ہو گیا۔ بس چلی تو کنڈکٹر نے مسافروں کو ٹکٹ دینے شروع کر دیے۔ وہ جمشید کے پاس بھی آیا۔ اس نے ٹکٹ کے پیسے طلب کیے۔ جمشید اس کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگا۔ کنڈکٹر اس کے بکھرے ہوئے بال اور لال لال آنکھیں دیکھ کر ذرا ٹھٹکا۔ اس نے دوبارہ جمشید سے ٹکٹ کے پیسے طلب کیے تو جمشید نے اس کی بھی کلائی پکڑ لی۔ جمشید کا پنجہ فولاد سے بھی زیادہ سخت تھا۔ کنڈکٹر کچھ بولنے لگا تو جمشید کے حلق سے غراہٹ کی آواز نکلی اور اس نے اسے ذرا سا دھکا دے دیا۔ کنڈکٹر پیچھے کو لڑکھڑا گیا۔ اس نے جھنجھلا کر کہا، کیسے کیسے پاگل آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس نے جمشید کو کوئی پاگل سمجھ کر اسے چھوڑ دیا۔ بس اٹاری کے سٹاپ پر رکی تو جمشید اتر کر سڑک پر بھارت کی سرحد کی طرف چل پڑا۔ سڑک پر سے 2-3 ٹرک گزر کر سرحد کی طرف گئے۔ ان میں ایک فوجی ٹرک بھی تھا۔
جمشید اپنے آپ سڑک سے ہٹ کر کھیتوں میں آ گیا۔ وہ سڑک سے دور ہٹ کر سرحد کی طرف کھیتوں میں ہی چلنے لگا۔ کھیت خالی پڑے تھے، کہیں کہیں کوئی سکھ کسان ہل چلاتا نظر آ جاتا تھا۔ جیسے جیسے بھارت کا بارڈر قریب آ رہا تھا، علاقہ ویران ہوتا جا رہا تھا۔ ایک جگہ اسے کھیتوں میں انڈین بارڈر سیکیورٹی فورس کی جیپ تیزی سے جاتی دکھائی دی۔ اس کے نیم بیدار شعور نے اسے خبردار کیا کہ وہ سرحد کے خطرناک زون میں داخل ہو چکا ہے۔ وہ ایک کھیت میں بیٹھ گیا۔ یہ کماد کی فصل تھی۔ وہ فصل کی اوٹ میں بیٹھا تھا۔ وہاں اس پر کسی کی نظر نہیں پڑ سکتی تھی۔ وہ رات کا اندھیرا پھیلنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ رات کے اندھیرے میں بارڈر کراس کرنا چاہتا تھا۔ وہ بھوک پیاس سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ سارا دن وہ کھیت میں بیٹھا رہا۔ سورج غروب ہو گیا۔ شام کا سرمئی اندھیرا چاروں طرف پھیل گیا۔ وہ اٹھ کر چلنے لگا۔ اندھیرے میں اسے سمت کا اندازہ نہ رہا۔ وہ ایک درخت کے قریب سے گزرا تو انڈین بارڈر سیکیورٹی فورس کا ایک سپاہی اچانک درخت کے پیچھے سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے زوردار آواز میں ہالٹ کیا۔ جمشید رک کر سپاہی کی طرف دیکھنے لگا۔ بارڈر فورس کا سپاہی اس کے قریب آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں اسٹین گن تھی۔ اس نے پوچھا، ادھر کیا کر رہے ہو؟ جمشید نے کوئی جواب نہ دیا۔ سپاہی کی گن کا رخ جمشید کی طرف تھا۔ اس نے زیادہ زوردار آواز میں پوچھا، کون ہو تم؟ جمشید پھر بھی خاموش رہا اور انڈین سپاہی کو اپنی سرخ آنکھوں سے ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا۔ بھارتی سیکیورٹی فورس کے سپاہی نے آگے بڑھ کر اسٹین گن کی نالی جمشید کے سینے کے ساتھ لگا دی اور بولا، میرے آگے آگے چلو، بھاگنے کی کوشش کی تو گولی مار دوں گا۔ جمشید کے اندر گرم لہو کا گولا سا اٹھا اور اس کا جسم اس کی تپش سے بے انتہا گرم ہو گیا۔ ایک بجلی سی اس کی آنکھوں میں چمکی اور اس نے اسٹین گن پر اتنی زور سے ہاتھ مارا کہ وہ سپاہی کے ہاتھ سے اچھل کر دوسرے تیسرے کھیت میں جا کر گری۔ بھارتی سپاہی گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹا ہی تھا کہ جمشید کے حلق سے غراہٹ کی ڈراؤنی آواز بلند ہوئی اور اس نے سپاہی کی گردن اپنے آہنی پنجے میں لے کر ایک ہی جھٹکے سے تن سے جدا کر کے ہوا میں اچھال دی۔ اس لمحے جمشید نے اپنا پورا منہ کھول کر ایک ایسی بھیانک چیخ بلند کی کہ جس کی گونج سے رات کی تاریکی بھی لرز اٹھی۔ اس کی سرخ آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ وہ ایک طرف کو چل پڑا۔ وہ دو خون کر چکا تھا، مگر ایسے چل رہا تھا جیسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اسے سمت کا کچھ اندازہ نہیں تھا کہ وہ کدھر جا رہا ہے اور بھارت کا بارڈر کس طرف ہے۔ کوئی عصبی طاقت اسے چلا رہی تھی اور وہ چلتا جا رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر سڑک پر نکل آیا۔ سڑک پر سے 2-3 گاڑیاں آگے کو گزر گئیں۔ جمشید گردن سیدھی اٹھائے چلتا رہا۔ اسی حالت میں وہ کئی میل طے کر گیا۔ سامنے جگہ جگہ روشنیاں نظر آنے لگیں۔ وہ واہگہ بارڈر کی بھارتی سرحد پہنچ گیا تھا۔ روشنیاں بھارتی چیک پوسٹ کی تھیں۔ اسے کچھ خبر نہیں تھی کہ کن حالات میں کہاں پر آ گیا۔ بھارتی سرحد کا گیٹ بند تھا اور 2 بھارتی سپاہی پہرے پر کھڑے تھے۔ ایک جانب بھارت کا جھنڈا لگا ہوا تھا۔ جمشید کو صرف اتنا احساس تھا کہ سامنے جو گیٹ نظر آ رہا ہے اس کی دوسری طرف اس کا وطن پاکستان ہے اور وہ پاکستان پہنچنا چاہتا ہے۔ ابھی وہ چیک پوسٹ کے قریب ہی پہنچا تھا کہ دائیں بائیں سے 3 بھارتی سیکیورٹی فورسز کے سپاہی دوڑتے ہوئے نکلے اور انہوں نے گن پوائنٹ پر جمشید کو گھیر لیا۔ کون ہو تم؟ کہاں جا رہے ہو؟ یہ سوال بھارتی سیکیورٹی فورس کے حوالدار موہن چند نے پوچھا تھا۔ جمشید اس کو اپنی سرخ انگارہ آنکھوں سے تکنے لگا۔ حوالدار نے آگے بڑھ کر جمشید کو بازو سے پکڑا اور چیک پوسٹ کے برآمدے کی طرف دھکا دیا۔ جمشید کے اندر گرم لہو کا بگولا سا اٹھا۔ اس کے منہ سے غراہٹ کی آوازیں نکلنے لگیں۔ اس نے اپنا بازو چھڑا کر بھارتی حوالدار کی کن پٹی پر الٹا ہاتھ مارا۔ اس کے فولادی ہاتھ کی ضرب سے حوالدار کی آدھی کھوپڑی اڑ گئی اور وہ پیچھے کو جا گرا۔ یہ دیکھ کر دوسرے سپاہیوں نے جمشید پر فائرنگ شروع کر دی۔ اسٹین گن کی گولیاں جمشید کے جسم سے پار ہو رہی تھیں اور وہ اپنی جگہ پر اسی طرح کھڑا تھا۔ چیک پوسٹ میں سے دوسرے سپاہی بھی نکل کر باہر آ گئے اور جمشید پر چاروں طرف سے گولیاں برسنے لگیں۔ یہ دیکھ کر بھارتی سپاہیوں کے بھی رنگ پیلے پڑ گئے کہ سینکڑوں گولیاں جسم سے آر پار ہونے کے باوجود وہ شخص اپنی جگہ پر اسی طرح کھڑا انہیں تک رہا تھا۔ وہ خوفزدہ ضرور ہوئے مگر وہ پیچھے نہ ہٹے اور فائرنگ کرتے رہے۔ جمشید نے گردن گھما کر انڈین بارڈر کے گیٹ کی طرف دیکھا۔ وہ گیٹ کی طرف چلنے لگا۔
پیچھے سے اس پر مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی، گولیاں اس کے جسم سے آر پار ہو رہی تھیں، مگر جمشید کو ایک بھی گولی نہیں لگ رہی تھی۔ اسے گیٹ کی طرف آتا دیکھ کر گیٹ پر کھڑے گارڈ بھی چوکس ہو گئے اور انہوں نے رائفلیں تان لیں۔ جمشید ایک ایک قدم بڑے اطمینان سے چلتا گیٹ کے قریب آیا تو سیکیورٹی گارڈ نے بھی فائرنگ شروع کر دی، لیکن جمشید آگے بڑھتا چلا گیا۔ اسے کوئی آسیبی طاقت چلا رہی تھی اور وہ چل رہا تھا۔ گیٹ کے پاس آ کر جمشید کے منہ سے بے اختیار بھیانک چیخ نکل گئی اور اسے محسوس ہوا کہ اس کا جسم، اس کے شعور، اس کی روح سے الگ ہونے لگا ہے، جیسے اس کا جسم چھوٹے چھوٹے ذروں میں تبدیل ہو رہا ہو۔ وہ رک گیا۔ اس نے گردن جھکا کر اپنے جسم پر نگاہ ڈالی۔ اس کا نچلا دھڑ اسے نظر آنا بند ہو گیا تھا، صرف اسے اپنا سینہ اور بازو ہی نظر آ رہے تھے۔ کوئی شے اس کے دماغ میں گونجدار آواز کے ساتھ گھوم رہی تھی، پھر اس کا اوپر والا دھڑ بھی غائب ہو گیا۔ جمشید کا شعور اور اس کے احساسات اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے، وہ جیسے کسی خلا میں گم ہو گیا تھا۔ یہ حالت اس پر کب تک طاری رہی، اس کی اسے کوئی خبر نہیں تھی۔ جب اس کے ذہن میں شعور کی لہریں حرکت کرنے لگیں تو اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا کہ وہ زمین پر پڑا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے گردن گھما کر آس پاس نگاہ ڈالی۔ ہر طرف رات کی تاریکی چھا رہی تھی۔ اندھیرے میں اسے درخت اور کھیت صاف دکھائی دے رہے تھے۔ جس طرف اس کا منہ تھا وہ اسی طرف چلنے لگا۔ اچانک اس کی بائیں جانب سے ایک انسانی سایہ نکل کر اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اس نے سائے کی طرف کوئی دھیان نہ دیا۔ پراسرار انسانی سایہ فضا میں بلند ہو کر جمشید کے سر کے گرد گھومنے لگا۔ اس وقت جمشید کو دور سے آتی ایک آواز سنائی دی۔ کوئی اسے کہہ رہا تھا، دائیں جانب سڑک پر آ جاؤ، دائیں جانب سڑک پر آ جاؤ۔ جمشید اس پراسرار آواز کے حکم پر دائیں جانب مڑ گیا۔ انسانی سایہ اس کے سر کے اوپر اسی طرح گردش کر رہا تھا۔ 2-3 کھیتوں میں سے گزرنے کے بعد وہ ایک سڑک پر آ گیا۔ سامنے سے ایک آدمی چلا آ رہا تھا۔ جمشید کے کان میں پراسرار آواز نے حکم دیا، اس آدمی کی گردن تن سے جدا کر دو۔ جمشید پراسرار آواز سن کر سامنے سے آتے ہوئے آدمی کی طرف بڑھا۔ جب وہ قریب آ گیا تو جمشید نے اس کا سر تن سے جدا کرنے کے واسطے اس کی گردن کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ابھی اس کا ہاتھ اس آدمی سے 1 فٹ کے فاصلے پر ہی تھا کہ جمشید کو جیسے بجلی کا شدید جھٹکا لگا اور وہ لڑکھڑا گیا۔ سامنے سے آنے والے آدمی نے حیرت زدہ آنکھوں سے جمشید کی طرف دیکھا اور پھر ڈر کر بھاگ گیا۔ اس وقت جمشید کے سر پر گردش کرتا سایہ بھی غائب ہو گیا۔ جمشید سنبھل کر چل پڑا۔ پراسرار سایہ دوبارہ نمودار ہو کر اس کے سر کے اوپر گھومنے لگا۔ اسے پراسرار آواز آئی، آگے بستی ہے، بستی کے پہلے مکان میں جا کر وہاں سوئے ہوئے مرد، بچوں، عورتوں کی گردنیں کاٹ ڈالو۔ جمشید ذرا آگے بڑھا تو اسے چند ایک مکانات نظر آئے۔ یہ چھوٹی سی بستی تھی۔ وہ بستی کے پہلے مکان کے دروازے کے سامنے آ کر رک گیا۔ مکان کا دروازہ بند تھا۔ اس نے ایک ہی ضرب سے مکان کے دروازے کو توڑنے کے لیے ہاتھ اوپر اٹھایا ہی تھا کہ اسے ایک بار پھر ویسے ہی بجلی کا شدید جھٹکا لگا اور وہ لڑکھڑا گیا۔ اس نے دوسری بار دروازے کو توڑنا چاہا اور اس بار اسے پہلے سے زیادہ شدید جھٹکا لگا اور وہ پیچھے گر پڑا۔ اس نے دیکھا پراسرار انسانی سایہ اس سے 10 قدم دور ہٹ کر کھڑا تھا۔ جمشید کو معلوم نہ ہو سکا کہ پہلے جس آدمی پر اس نے حملہ کیا تھا وہ مسلمان تھا اور اس مکان کے مکین بھی مسلمان تھے، اور کسی مسلمان پر یا کسی مسلمان کے مکان پر خونی آسیب کے سائے کا منتر نہیں چل سکتا تھا۔ ابھی جمشید کا شعور دبا ہوا تھا۔ وہ یہ معلوم نہیں کر سکتا تھا کہ کسی بھی کلمہ گو مسلمان پر آسیب کا اثر نہیں ہو سکتا۔ ہر مسلمان اللہ پاک کی رحمت کے سائے میں ہوتا ہے۔ جمشید اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بستی کے دوسرے مکان کی طرف بڑھا۔ اس مکان کے بند دروازے پر بھی اسے ویسے ہی شدید جھٹکا لگا۔ تب جمشید نے بستی سے منہ موڑ لیا اور ایک طرف کھیتوں میں آ گیا۔ خونی آسیب کا سایہ ایک بار پھر اس کے سر کے اوپر آ کر گھومنے لگا۔ جمشید کو چلتے چلتے پراسرار آواز سنائی دی، کس طرف جا رہے ہو؟ اس طرف مت جاؤ، اس طرف مت جاؤ۔ مگر اب جمشید کے اندر ایک اور خفیہ طاقت بیدار ہو چکی تھی، اور یہ خفیہ طاقت اس کے ایمان کی طاقت تھی۔ اس نے آسیبی آواز پر کوئی توجہ نہ دی اور کھیتوں میں چلتے ہوئے اپنا رخ ایک دوسری بستی کی طرف کر لیا۔
جس کی 2-3 جھلملاتی روشنیاں اس کو دکھائی دینے لگی تھیں۔ آسیبی سایہ اس کے سر سے اتر کر سامنے آ گیا۔ جمشید کو سامنے سے دھکا لگا، جیسے کوئی اسے دوسری بستی کی طرف جانے سے روک رہا ہو، لیکن کوئی دوسری طاقت اسے آگے ہی آگے لیے جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ دوسری بستی میں داخل ہو گیا۔ بستی کے شروع میں ہی ایک جانب درختوں میں ایک کوٹھڑی کے باہر چھوٹا سا بلب روشن تھا۔ جمشید کے قدم اپنے آپ اس کوٹھڑی کی طرف مڑ گئے۔ آسیبی سایہ اس کے سامنے سے ہٹ کر اس کے پیچھے آ گیا۔ جمشید کو کوئی طاقت پیچھے کی طرف کھینچنے لگی، مگر وہ رکا نہیں۔ دوسری طاقت زیادہ زبردست تھی، وہ اسے کوٹھڑی کے پاس لے آئی۔ آسیبی سایہ ایک دم سے جمشید کے سامنے آ کر اپنی اصلی بدرو کی شکل میں ظاہر ہو گیا۔ بدرو نے جمشید کو اپنے دونوں بازوؤں میں جکڑنے کے لیے بازو جمشید کی طرف بڑھائے۔ جمشید نے اپنا فولادی پنجہ آگے بڑھا کر بدرو کی گردن کو دبوچ لیا۔ بدرو کے حلق سے بھیانک چیخ بلند ہوئی۔ جمشید نے اسے گردن سے پکڑ کر زمین سے 2 فٹ اوپر اٹھا لیا اور پھر زبردست جھٹکا دیا۔ بدرو کا ڈراؤنا سر اس کے جسم سے الگ ہو کر جمشید کے ہاتھ میں آ گیا۔ بدرو کا جسم شعلہ بن کر جلنے لگا، پھر بدرو کے سر کو بھی آگ لگ گئی۔ آگ کے شعلے بدرو کے سر کو جلا رہے تھے، مگر جمشید کا ہاتھ ان شعلوں سے محفوظ تھا۔ جب بدرو کا ڈراؤنا منحوس سر جل کر راکھ ہو گیا تو جمشید نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا۔ اسے ایک چکر سا آیا اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اسی وقت کوٹھڑی کا دروازہ کھلا اور اندر سے وہی نورانی صورت والا روشن ضمیر بزرگ نمودار ہوا جس نے جمشید سے جدا ہوتے وقت اسے کہا تھا کہ یہ تمہارے گھناؤنے گناہوں کی سزا کا آخری مرحلہ ہے۔ اس کے بعد اگر تم نے گناہوں سے توبہ کر لی اور اس عہد پر قائم رہے تو پھر خدا تمہارے دوسرے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، اور پھر تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے تم نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ روشن ضمیر بزرگ نے جھک کر جمشید کے ماتھے پر شہادت کی انگلی رکھ کر کلمہ شریف پڑھا اور کہا، اٹھو بیٹا، بچانے والے نے تمہیں بچا لیا۔ جمشید نے آنکھیں کھول دیں، اپنے اوپر جھکے ہوئے روشن ضمیر بزرگ کے نورانی چہرے کو دیکھا تو بے اختیار کلمہ پاک کا ورد کرنے لگا اور کلمہ پڑھتے پڑھتے اٹھ کھڑا ہوا۔ جمشید بالکل پہلے جیسا نارمل انسان بن چکا تھا۔ اس کے دل و دماغ پر وہی نورانی کیفیت طاری ہو گئی تھی جو اس وقت طاری تھی جب اس نے روشن ضمیر بزرگ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا اور جادو ٹونا اور آتش پرستی سے توبہ کر لی تھی۔ بزرگ نے جمشید کا بازو تھاما اور اسے کوٹھڑی میں لے گئے۔ کوٹھڑی میں روشنی ہی روشنی تھی۔ کوٹھڑی کی فضا خوشبوؤں سے مہک رہی تھی۔ زمین پر سادہ سی دری بچھی ہوئی تھی۔ بزرگ نے جمشید کو دری پر اپنے سامنے بٹھا لیا اور فرمایا، بیٹا، تمہارے بعض سنگین گناہوں کی سزا کا آخری مرحلہ بھی کٹ گیا ہے۔ تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں تمہارے گھناؤنے گناہوں کی سزا دنیا میں ہی مل گئی۔ آج سے اگر تم سچے دل سے عہد کرو کہ آئندہ سے تم کوئی گناہ نہیں کرو گے اور نیک اور پاک اور بلند کردار والے صاحب ایمان مسلمان کی زندگی بسر کرو گے اور اللہ کے احکامات کی پابندی کرو گے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ تمہارے دوسرے چھوٹے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ جمشید پر رکت طاری تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس کے ہونٹ خشیت الہی سے کپ کپا رہے تھے۔ اس نے رکت بھری آواز میں کہا، میں خدا کے حضور سچے دل سے عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اسلام نے جن چیزوں سے روکا ہے میں ان کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، کسی برے خیال کو کبھی دل میں نہیں آنے دوں گا، اپنے وطن پاکستان سے محبت کروں گا اور ہمیشہ اللہ پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دکھائے ہوئے سچے راستے پر چلوں گا۔ روشن ضمیر بزرگ نے فرمایا، اگر تم اس عہد پر قائم رہے تو یاد رکھو تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی، کوئی شیطانی طاقت تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گی، خدا تمہیں اپنی حفاظت میں لے لے گا جس طرح وہ مومنوں کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ تمہاری روح دنیا میں ہی گناہوں کے بوجھ سے آزاد ہو جائے گی، اور جب تم اس عالم فانی سے رخصت ہوگے اور تمہارا جسد خاکی قبر میں اتارا جائے گا تو تمہاری قبر روشن ہو جائے گی اور تم پر جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ جمشید روشن ضمیر بزرگ کی ایمان افروز باتیں سن رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بزرگ اٹھ کھڑے ہوئے
انہوں نے جمشید کا ہاتھ تھام کر اٹھایا اور فرمایا، جاؤ اور اپنے بلند کردار اور نیک اعمال سے خطہ پاک کی فضاؤں میں اسلام کی روشنی پھیلاؤ، خدا تمہارا نگہبان ہو۔ جمشید نے بزرگ کے ہاتھوں کو چوم لیا اور کوٹھڑی سے نکل آیا۔ اس کا دل ایمان کے زور سے جگمگا رہا تھا۔ اسے اپنا جسم صبح کی لطیف ہوا کی طرح ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا۔ آسمان پر سحر کا نور پھیل رہا تھا۔ اسی وقت ایک قریبی مسجد سے صبح کی اذان کی آواز بلند ہوئی۔ جمشید کے قدم کلمہ پاک کا ورد کرتے ہوئے بے اختیار مسجد کی طرف بڑھنے لگے۔